بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ اللہ کے بندے اپنی کارروائی کر رہے ہیں جی۔ افغانستان سے جو خبر تھی وہ تو آپ تک پہنچ گئی، اس کی فالو اپ سٹوری میں نے آپ کو دینی ہے۔ دراصل یہ ٹارگٹ کیسے لاک کیا گیا ہے، کیسے اس کی نشاندہی ہوئی ہے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ، جی ہاں، پوری ٹیم ہے جنرل فیض کی، اس کو میں کیوں دے رہا ہوں، اور اللہ کے بندے دراصل کون ہے، اور اس سلسلے میں اس حملے کا مقصد، ٹی ٹی پی کو اس نقصان دینے کا مقصد دراصل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ نہایت ہی انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے۔ دوسرا، پاکستان کی جو 14 اگست ہے اس کو تھوڑا خونی کرنے کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا ہے۔ یہ سازش ہے، محض اتفاق ہے، کیا ہے؟ جی ہاں، پنڈی بھی بند اور اسلام آباد بھی بند۔ میں کس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں؟ بہت اہم ترین چیزیں وہ کرنی ہیں۔ دیگر فواد چودھری صاحب کی کل کے جو میں آپ کو اپڈیٹ دیتا تھا اس کی فالو اپ سٹوری آپ کو دینی ہے کہ آج اجلاس ہو گیا۔ جی ہاں، نہ صرف یہ اجلاس ہو گیا بلکہ اس اجلاس کے اندر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی وہ بھی بڑی زبردست قسم کی ہے، وہ آپ کو میں نے بتانی ہے۔ فواد چودھری کے زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ کا یہ اجلاس ہوا جی۔ جی ہاں، کون کون سے افراد اس کے اندر ٹارگیٹڈ ہیں وہ آپ کو بتانا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جی، پہلا پاکستانی مذہبی اسکالر جس نے سازش کرنے والوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک موقف دیا ہے، اس کی ڈیٹیل بہت ضروری ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے، کہ یہ لوگ کیسے اللہ اس کے رسول کے آگے جواب دیں گے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں۔ تو ساری چیزیں ایک کے بعد ایک میں آپ کے سامنے رکھتے تو سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی لے لیتے جی۔ انہوں نے انٹرویو دیا جی بول نیوز کو، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پہلی بات سن لیں، یہ پہلا مذہبی ریئیکشن ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھو، ان کے بہت زیادہ فالوئنگ ہے، ٹھیک ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی ان کے بیانات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اتحاد البین المسلمین کو لے کر چلنے والے، اس لیے میری نظر میں ان کی، میں ذاتی طور پر ان کا مدعا بھی ہوں کہ وہ فرقہ واریت اور حصوں میں بٹنے والی نہیں، سب کو یکجہت اور پیار کا درس ہے، تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر یہ پسند بھی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کل انٹرویو دیا، اس باقاعدہ طور پر ہمارے دوست ہی ہیں امیر عباس جنہوں نے ان سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا انسانوں کو خریدا گیا ہے رجیم چینج آپریشن میں، اور دھوکے سے حکومت بنائی ہے۔ میاں شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں وہ، انہوں نے کہا دھوکہ دے کے ہی حکومت بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ دھوکے باز لوگ جو اس دھوکے میں شریک تھا، جو میر صادق، میر جعفر، سب سے متعلق وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ سازش ہوئی، سندھ ہاؤس سے لے کے امریکن کونسلیٹ کے اندر ملاقات، امریکی سفارت خانوں کے اندر ملاقات۔ انہوں نے کہا جو یہ افراد اس کے اندر شامل تھے، یہ تمام اللہ کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوں گے، یہ اس رسول کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوں گے جو یہ کہے کہ میں نے تو اولادیں تک ذبح کروا دی حق کی خاطر، اور تم لوگوں نے چند ٹکوں کی خاطر 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر دیا، چند نوٹوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر۔ تو آپ نے مولانا طارق جمیل کی اسٹیٹمنٹ کو اتنا عام نہیں رہنا۔ مولانا طارق جمیل کے کہنے کے مقصد بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر کلیئر کیا یہ بات کہ یہ جو ہوا رجیم چینج آپریشن، اس کی جتنی شرعی یا جتنی اس کی مذہبی تناظر میں اگر دیکھا جائے، جو ود دا بیسٹ آف ان کے نالج کے، تو انہوں نے کہا قطعاً طور پر بھی اللہ اس کے رسول کے لیے یہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا جس طریقے سے یہ سارا کیا۔ کوئی اور طریقے سے ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک مضبوط سٹیٹمنٹ ہے، اور مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی میٹر کرتی ہے، چاہے اس کے کہ میں نے ابھی نون لیگ کے ان فولڈرز وغیرہ میں گیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے عمران خان صاحب کے پاس بہت زبردست کوئی ویڈیو آ گئی ہے طارق جمیل صاحب کی۔ یہ تمہاری پوزیشن ہے، ذہنی پستی کی حالت یہ ہے، ذہنی پراگندگی کی حالت یہ ہے، کوئی شخص کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، فوراً سکینڈلائز اور نتھی کر دینا، یہ ہمارے ذہنی پستی کی حالت۔ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں جن کا یہ ماننا ہے، حد ہو گئی ویسے، انتہا ہو گئی ویسے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ کہہ رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے چیزوں کو لے کے چلیں، اس کو ادھر تک ہی رکھیں۔ پتہ نہیں جس نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جی۔ دوسرا جی، کل سے میں آپ کو بتا رہا تھا فواد چودھری صاحب کی زیر صدارت، فواد چودھری صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کہا کہ فیصل آباد آئیں تو تھوڑا احتیاط کریں، اور اگر آپ ایف آئی سے تعاون کی بات کرتے تو آپ کو پنجاب پولیس کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، یہ سب ہے، کیونکہ 25 مئی اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن دونوں ہیں۔ سر اس کا ایکٹیو اجلاس ہو گیا جی۔ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ صاحب،
رانا ثنا وزیر داخلہ پاکستان، تعالیٰ تارڑ سابق وزیر داخلہ پنجاب، اور سردار دوست مزاری، یہ سارے ریڈار کے اندر آ گئے ہیں۔ 25 مئی کے حوالے سے فواد چودھری کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں اجلاس ہوا، اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ اور تعالیٰ تارڑ کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابھی موصول ہوئے نہیں ہوئے، اٹس another thing، نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس میں دوست مزاری بھی شامل ہے کہ جی آپ نے پولیس کو ایوان میں کیوں اس طرح اتارا تھا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے دوران جب ایم پی ایس کو مار پڑی تھی، بال تو ان کے بھی نوچے تھے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو لیکن اس وقت آپ نے کیوں پولیس کو اتارا تھا، اور لیڈیز ایم پی ایس کو جس طرح سے زدوکوب کیا گیا تھا، ایک تو بڑے عرصے تک وینٹیلیٹر تک کے اوپر رہی ہیں اسلام آباد کے ہاسپٹل میں، تو بہرحال یہاں دوسری طرف یہ پیروان ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جو مجھے کیا لگ رہی ہے، پھر آ جاؤں گا میں اللہ کے بندوں کی کارروائی کے اوپر جی، وہ ہے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب آپ کو پتہ پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہے جی کہ اس نے پریڈ گراؤنڈ سے پنڈی اس پہ انہوں نے اپنا جلسہ کرنا ہے، اور 13 اور 14 کی درمیانی 12 بجے کے بعد باقاعدہ جشن آزادی ہوگا، اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کارکنوں کے ساتھ، ووٹروں، سپورٹروں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے۔ 13 اگست کو جی تحریک لبیک نے، ٹی ایل پی نے جی، خادم حسین رضوی صاحب کے جماعت نے جی، انہوں نے کارکنوں کو فیض آباد پہنچنے کا کہہ دیا، اور حکومت کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پبلک سپورٹ رکھنے والی، ٹی ایل پی کارکنوں کی اور پبلک کی سپورٹ رکھنے والی، یہ دونوں جماعتیں پنڈی اور اسلام آباد کے اندر موجود ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ امتحان ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو، یہ محض اتفاق ہے؟ مجھے نہیں لگتا یہ محض اتفاق ہے۔ مجھے کیا لگتا ہے، میں ابھی تک اس ڈیسیژن پہ بھی نہیں پہنچا، لیکن بہرحال یہ محض اتفاق نہیں ہے، سازش ہو سکتی ہے، اور یا سازشوں کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ پہلے اناؤنسمنٹ ہو چکی، راول پنڈی، اسلام آباد، فیض آباد کی کال دے دی گئی ہے جی، اور بند کرنے کی کال دی گئی ہے، تو یہ بڑا فیکٹر میٹر کرے گا جی۔ تو 13 اور 14 کو یوم آزادی ہے جی، یہ ذہن میں رکھنا، تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب آ جاؤں جی اس کی طرف، اللہ کے بندوں کی کارروائی کی طرف جی، اس کا فالو اپ سٹوری ہے جی۔ لوگ کہتے تھے جی، اب دیکھیں میں جیسے سینئر کمانڈر ہے ٹی ٹی پی کا عمر خالد خراسانی، یہ دھماکے میں مارا گیا جی۔ حافظ دولت ان کے ساتھ تھے، مولوی حسن تھا، اور یہ عمر خراسانی کا داماد تھا، ان کا بھی لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ اچھا، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریاست مخالف سرگرمیوں کے اندر تھے، لیکن یہ کارروائی جن کی ہے وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے سٹارٹ میں کہہ دیا اللہ کے بندوں کی کارروائی ہے۔ ایک طرف ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہے اس کا فالو، لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی پی ٹریپ بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو گزشتہ میں ساری کارروائیوں آپ سے متعلق بتا دوں گا، کون کون سا کمانڈر، کون سربراہ کے اوپر کس طرح کا ڈرون، کس طرح ہمسایہ نے گولی ماری، کس طرح ساتھ والا کھڑا والا بندہ، کس طرح کانوائے پہ حملہ، یہ مسلسل ان کا ٹریپ بھی تیار ہو رہا جی، وہاں سے ٹریپ تیار ہو رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کسی ٹریپ کے اندر آ رہا ہے، اور پاکستان کسی اس چیز کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم نے افغانستان کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے اچھا نہیں کیا، ان کے ساتھ چل کر اچھا نہیں کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر چیز طریقہ کار کے ساتھ ہی۔ لوگ کہہ رہے تھے گھاٹے کا سودا، بالکل کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا افغان طالبان سے بات کرتے ہوئے، بڑی اچھی ڈیل کی ہے ہم نے ان کے ساتھ۔ جی ہاں، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کو ناراض کر کے غلط کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا، ہم نے خطے کے فائدے کے لیے کام کیا، ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے کام کیا، جو ہم نے افغان طالبان کے ساتھ دیا، اور ان کی ہر ممکن مدد اس وقت بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ثمرات اب سامنے آ رہے ہیں جی، چن چن کے پاکستان کے دشمن مارے جا رہے ہیں، اور وہ دشمن جو کسی طور پر بھی پاکستان کے ساتھ نہ مذاکرات کے حق میں ہے، نہ امن و امان کے حق میں ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہیں۔ ان تمام افراد کا، جی ہاں، یہ اے پی ایس کا حملے کا ماسٹر مائنڈ نہیں تھا، ٹرینر تھا، ہینڈ گرنیڈز تک پر اس شخص کی پرچیاں لگی تھی۔ آئی سین دیٹ، میں فرسٹ وٹنسز کے اندر ہوں جو اے پی ایس کے اندر اس وقت داخل ہوئے تھے آفٹر دس آپریشن۔ میں نے وہ ساری چیزیں اور ان کی حالتیں، جو پیسز وغیرہ جو تھے نا، جو تیار کر کے بھیجا تھے عمر خراسانی نے کئی دنوں تک، آپ سب کو یاد ہے
میں نے ادھر کے لیے بھی BBC کے لیے بھی یہ سب چیزیں کور کی تھی اور پاکستان کے چینلز کے لیے بھی کور کی تھی. آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے میری سوجی ہوئی آنکھیں اور وہ سب, تو مجھے تو نہیں بھولتا وہ, اس لیے مجھے بڑے اچھے سے پتا کہ یہ شخص کون ہے. اچھا جی, یہ چیزیں ٹارگٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور جب یہ چیزیں ٹارگٹ ہوئی ہیں نا تو ٹریننگ بھی یہ دیتا تھا اور فیسیلیٹیٹ بھی کرتا تھا تمام افراد کو. APS کے لیے ماسٹر مائنڈ تھا, ان کو تیار کرنے والا تھا. اور اس کی موت جو ہے نا دراصل حالیہ مذاکرات کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے یہ سب سے بڑا مخالف تھا مذاکرات کا. یاد ہے نا آج مذاکرات ہوتے تو کل ہی ایک چھوٹا سا زمینہ چھاپ کے دیتا تھا کہ نہیں 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 نہیں, پاکستان کے آئین کو بھی نہیں ماننا, پاکستان کی فوج کو بھی نہیں ماننا, پاکستان کو کسی بھی نہیں. یہ وہ شخص تھا. تو اس حالیہ مذاکرات کو اگر کامیاب کرنے تھے تو اس جیسے کریکٹرز کا جانا بہت ضروری تھا. اور یہ اہم ترین کمانڈر, دشمن نمبر 1 میں اس کو ایسے نہیں کہتا, یہ دشمن نمبر 1 تھا. اور کوئی شک نہیں ہے جنرل فیاض صاحب کور کمانڈر پشاور اور سابق DGI یہ ساری ان کی ٹیم ہے. اور ٹارگیٹ اپنی جگہ, مذاکرات اپنی جگہ. جو چیزیں ٹارگیٹ کر دی گئی ہیں ان کو سپیئر کرنا نہیں ہے. سرپرائزز کا فیکٹر جاری رہے گا. نشاندہی جن کی ہو چکی ہیں, اللہ کے بندے وہ تمام کارروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی مزید سرپرائز آنے 2 سے 3 دنوں کے اندر. جی ہاں, اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.